ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش ہوں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں مطمئن ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے آئی ہوں ایک نیا ٹاپک لے کے، جس کا نام ہے غصہ۔ تو غصہ آپ کو پتہ ہے کہ اینگر ایشوز کو کہا جاتا ہے اور ایک کامن مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بڑوں کو لے لیں، چھوٹوں کو لے لیں، تو چلیں چھوٹوں کی مثال لے لیتے ہیں۔ آج کل بچوں میں بھی اینگر ایشوز بڑے پائے جاتے ہیں، آپ یقین کریں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ہمیں آپ کو موبائل نہیں دینا، اور وہ کس طرح کے میں ٹینشن شو کرتا ہے غصے میں کہ لو جی میری بات ہی مانی گئی ہے۔ وہ بچہ ضد کرتا ہے، کسی بھی چیز کی خواہش کرتا ہے، اور ہم جیسے ماں باپ ہیں، ہم تو ہماری اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اپنے اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کریں، لیکن ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کے دوران اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو نہ سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم اس بچے کو اس کی خواہش کے لیے نہ بولتے ہیں، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ خواہش اس کی ناجائز ہے، غلط ہے، یا فی الحال ہم اس کو چیز نہیں دینی چاہیے، اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی، تو بچہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا اور ہمیں ٹینشن شو کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ غصہ تو کسی بھی عمر کے انسان کو آ سکتا ہے۔ تو میں آج آپ سے اس کے بارے میں بات کروں گی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ غصہ کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ نا غلط فعل قرار دیا گیا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ غصہ حرام ہے۔ آپ کو ساری یہ تو چھوٹی سی حدیث ہے، اس کا آپ کو پتہ ہوگا غصہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جب غصہ آئے تو اسے پی جاؤ۔ تو حالانکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ حرام چیز تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، لیکن یہ غصہ وہ واحد چیز ہے جو کہ حرام قرار دے دی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ جب غصہ آئے تو اسے پی جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ کہ اتنا زیادہ یہ برا فعل ہے کہ پتہ ہے اللہ میاں کو کہ اس فعل کے دوران انسان کس حد تک جو ہے نا وہ اپنے ساتھ برا کرے گا، اگلے انسان کے ساتھ برا کرے گا، یا اس کے کیا کیا ڈرا بیکس آئیں گے۔ تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ جب غصہ آئے تو پی جاؤ۔ اور یقین کریں کہ 4-5 ایسے مواقع ہیں جب شیطان جو ہے نا انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک موقع ہے غصہ۔ جب انسان جو ہے نا غصے میں ہوتا ہے تو انسان انٹرنلی طور پہ بہت ویک ہوتا ہے، اور اس کے اوپر شیطان کے آنے کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ شیطان اس کو اپنے پورے قابو میں کر لیتا ہے، اور پھر وہ جو چاہے انسان سے کروا سکتا ہے۔ انسان غصے میں لوگوں کو مار دیتا ہے، گالیاں دے دیتا ہے، یا غصے میں ایسا کچھ کر دیتا ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو پشیمانی ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، یار یہ میرے سے کیوں غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے آپ چھوٹی سی مثالیں لیں، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے، مرد نے اس کو غصے میں 2-4 باتیں کر دی، تو عورت کو اگر اس ٹائم تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے، جو کہ میں نہیں کہتی کبھی ہر دفعہ عورت کو ہی لینا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ عورت ہی کمپرومائز کرے۔ تو اگر وہ کر بھی لیتی ہے تو بعد میں اس کو ریلائز ہوگا میں نے اچھا ہی کیا ہے، کیونکہ اس وقت میرا شوہر بہت غصے میں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے غصے میں نا انسان جو ہے نا وہ بہت کچھ ایسا کر جاتا ہے جس کا بعد میں اس کو پشیمانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے غصہ جو ہے نا وہ بہت ہی غلط فعل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک مطلب میں نہیں کہہ رہی کہ ہر دوسرے بندے کو اینگر ایشوز ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انزائٹی ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ نا اور میں نے ایک جگہ اور بھی بات پڑھی تھی غصے کے بارے میں، کہ جب انسان غصے میں ہونا تو اس کو کوئی بھی نا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، مطلب کوئی بھی ڈیسیژن انسان کو غصے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نا، تب اس کو کسی دوسرے انسان سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے، خود سے کوئی بات کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں صورتحال ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان نا مطلب اپنا پراپر کہہ لیں، مطلب زیادہ خوشی میں بھی کہتے ہیں نا ایکسائٹیڈ اوور ایکسائٹیڈ ہو گیا آپ، تو اس صورتحال میں کہہ رہی ہوں کہ نا کوئی ڈیسیژن مطلب جو ہے نا وہ کوئی وعدہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کو آپ کو نا بعد میں ہو کے یار یہ تو میں نے اس اوور ایکسائٹیڈ بات کر دی تو اب تو مجھے یہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ باقی یہ کہ ہمیں اپنے نا ہمیں نا اور بات غصہ کرنے کا یہ بھی ایک ہے بات، مطلب میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، جیسے نا اگر میں نے کسی کے انسان سے میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس نے مجھے کچھ کہہ دیا ہے، تو میں اگر اس کو ریئیکٹ نہ کروں نا، تو یہ بھی میرا ایک ہے نا طریقہ کار ہے خود کو کنٹرول کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ میں نہیں کہہ رہی کہ ہم جی نہ ریئیکٹ نہیں کریں گے تو، یا ریئیکٹ نہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، نو ڈاؤٹ کسی بھی انسان کے ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو ہمیں بھی غصہ آتا ہے، تو ہم بھی اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کنٹرول کر لینا تو اگلے انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ تو میرے جو ہے نا وہ مطلب میں اس کو ٹریگر کر رہا ہوں، لیکن یہ میرے ٹریگر ہونے پہ یا میرے جو ہے نا وہ میں اس کو غصہ دلانے پہ آگے سے ریئیکٹ نہیں کرا، تو اب
कितनी दफ़ा वो ट्रिगर करेगा, कितनी दफ़ा वो आपको गुस्सा दिलाएगा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा भई ये तो मेरे किसी भी जो है ना वो चाल में नहीं आ रहा, तो अगला खुद ही बस कर देगा। तो हमें ना अपनी डोरें ना अपनी हाथ में रखनी चाहिए, ठीक है? गुस्सा करने का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई गुस्सा दिला रहा है और हम गुस्सा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी डोरें अपने कंट्रोल करने का जो है ना इख्तियार उस आदमी को या उस इंसान को दे दिया है कि लो भई अब तुम तो हमें ट्रिगर करोगे तो हम तो ट्रिगर हो जाएँगे फ़ौरन से ही। तो बात आपको समझाने का ये है कि गुस्सा कंट्रोल करना हमारे अपने ही हाथ में है, जो कि इतना मुश्किल फ़ेल भी नहीं है और जो कि मैं कहती हूँ इतना आसान भी नहीं है, ठीक है? दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, दुनिया में कुछ भी जो है ना वो आसान नहीं है। कोई भी चीज़ आपके हाथ में है ना ना प्लेट नहीं मैं कहते हैं प्लेट में पेश नहीं कर दी जाती, आपको उसके लिए तगोदो करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप में एंगर इश्यूज़ हैं, तो आप अपनी सलाह के लिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है ना? तो इसी तरह क्या है ये भी बात होती है कि जैसे देखिए मुझे किसी ने कह दिया कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, ठीक है ना? तो अगर मुझे पता है कि मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं कहूँगी भाड़ में गए भई तुम तो जो मर्ज़ी कहते रहो, मुझे पता है मैं तो बदतमीज़ ही नहीं हूँ, मुझे तो किसी की परवाह ही नहीं है, आई डैम केयर। लेकिन अगर मुझे थोड़ा-सा भी अपने बारे में ये है शक या अंदर से डाउट है कि भई मैं थोड़ा-सा तो हूँ बदतमीज़ ना, तो अगर वो मुझे कहेगा कि तुम बदतमीज़ हो तो मैं ट्रिगर हो जाऊँगा। मैं कहूँगा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे कहने की? तो ये ना अपने अंदर की ना इनकम्प्लीटनेस भी कभी-कभी इंसान की ना एंगर इश्यू बन के सामने आती है। आप समझ रहे हैं? ज़रूरी नहीं कि इंसान को बाहर का प्रेशर हो, हालात हों जो उसको ना एंग्ज़ायटी इश्यूज़ कर दें, ठीक है ना? कुछ इंसान के अंदर की इनकम्प्लीटनेस भी होती है जो कि उसको गुस्से की शक्ल में निकलती है बाहर या उसको गुस्सा कहते हैं अग्रेसिव बना देती है, ठीक है? तो ये सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में है, सब कुछ, ठीक है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें बस उसमें ना थोड़ी मेहनत करने की, थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले एक मोटिवेशन चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि क्यों इसमें किसका भला है? आपके खुद की ज़ात का भला है, ठीक है? तो उसके लिए हमें थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? आपने अपना मोटिवेशन ले ली, उसके बाद आप थोड़ी-सी ट्राई करें, थोड़ी-सी कोशिश करें और जब आप इस कोशिश में देखेंगे कि भई ये तो अच्छा हो रहा है मेरे हाथ में, तो आप खुद ही जो है ना उस चीज़ को लेके ना अमल करना शुरू कर देंगे कि भई ये तो इसमें मेरी बेहतरी ही हो रही है, इस कोशिश करने से, इस काम को इस्लाह करने से मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। तो बस ये कहना चाह रही थी, हालाँकि सब बेसिक बातें आपको सबको भी पता होंगी, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर कहते हैं ना कभी-कभी अच्छा ही हो जाता है, तो मैं आप सबको बस ये बताना चाहती हूँ गुस्सा है ना, वो इंसान की अक्ल को खा जाता है, ये भी आपको पता है। तो इसलिए गुस्सा करना तो बहुत ही बुरा फ़ेल है, मैं नहीं कह रही कि बहुत जो है ना वो हमें क्या कहना बहुत आसान है, लेकिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद गुस्से के कितने दौरों से गुज़री हूँ, मतलब कितनी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में ऐसे स्टेजेज़ आए हैं जब मैंने गुस्सा किया है, बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे कंट्रोल कर लेती तो क्या जाता। तो आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करने से, स्ट्रगल करने से इंसान ना खुद में बेहतरी लाता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा और अल्लाह ताला आपका साथ देगा, आपकी कोशिशों को जो है ना रंग लेकर आएगा। चलें, अल्लाह की मान में आप सबको मैं करती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।